بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، امام بارگاہ اہل بیت میں سمر زیدی صاحب کی جانب سے جس خمسے کا انعقاد کیا گیا ہے، آج اس خمسے کی یہ دوسری مجلس ہے جسے خطاب کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے، اور ہمارا عنوان گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے قرآن اور رحمت للعالمین ہے۔ میں نے کل جہاں تک گفتگو کو پہنچایا تھا وہاں سے مسلسل ہو رہا ہوں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میرا یہ نبی، میرا یہ حبیب، میرا یہ طٰہٰ، میرا یہ مدثر، میرا یہ مزمل، میرا یہ یاسین ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ پروردگار نے ساری کائنات کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میں نے کل یہ عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ اگر انہیں رحمت بنا کر بھیجا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اتنے نبی بھیجے، کیا وہ اس سے پہلے آنے والے رحمت نہیں تھے؟ رحمت تھے، وہ بھی رحمت تھے، مگر وہ رحمت تھے اپنی امت کے لیے۔ توجہ ہے، یہ رحمت ہیں رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جب یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو عزیزان محترم اب آپ کو اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کافر کے لیے بھی رحمت، مومن کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت، مشرک کے لیے بھی رحمت، مسلم کے لیے بھی رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت ہیں۔ تو پھر جب سب کے لیے رحمت ہے تو پھر دقت کیا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ کافر کفر کے ساتھ خوش ہے کہ ہمارے لیے تو رحمت ہے ہی ہیں، منافق نفاق کے ساتھ خوش ہے کہ ہمارے لیے بھی رحمت ہے، مومن ایمان کے ساتھ خوش ہے کہ ہمارے لیے بھی رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے رحمت ہیں، مگر اس دنیا میں توجہ چاہتا ہوں، فقط یہاں تک رحمت ہے، لیکن مومن کے لیے یہاں بھی رحمت ہے، وہاں بھی رحمت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے ساری کائنات کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ رسول بن کر آئے تو کسی ایک امت کے لیے نہیں آئے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں آئے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں آئے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں آئے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں آئے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آئے، بلکہ پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی اقوام ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان سارے مذاہب کے رہنماؤں سے افضل ہیں یہ، کیونکہ آپ کا ایک خطاب افضل المرسلین بھی ہے، تو یہ نبیوں میں بھی افضل ہیں، اور رہنماؤں میں بھی افضل ہیں، پیشواؤں میں بھی افضل ہیں۔ تو عزیزان محترم، آئیے سب سے بڑی اس وقت جو قوم ہے، باعتبار آبادی نہیں، باعتبار ایجوکیشن، باعتبار علم،
وہ ہیں یہودی. توجہ ہے نا؟ تو یہودی ہیں، یہیں سے شروعات کرتے ہیں کہ ان سے افضل ہیں ہمارے نبی. اس کے بعد پھر دیگر اقوام کی طرف بڑھیں گے، عیسائیوں کی طرف بڑھیں گے، اہل ہنود کی طرف بڑھیں گے، نجران کی طرف بڑھیں گے. تو یہودی سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور اس زمانے میں. اور میں اکثر منبر سے کہا کرتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ یہ سنی شیعہ، یہ حنفی، دیوبندی، شافعی، مالکی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چھوڑیے. عالمی سطح پر آئیے، جہاں ہمارا مقابلہ طاغوتی قوتوں سے ہے. جب ہم ان سے گفتگو کریں تو وہاں ہمیں شرمندگی نہ ہو، وہاں ہم نگاہیں اٹھا کے بات کر سکیں. تو عزیزان محترم، میں اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو سنی شیعہ فاصلے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے سلسلے میں پہلے سے ہی اپنے ذہنوں میں خاکے بنا رکھے ہیں. ان خاکوں کے مطابق ہی ہم چلتے ہیں. تو ان خاکوں کو توڑ دیجئے، ایک دوسرے سے قریب آئیے اور قریب آ کے سمجھیے کہ حقیقت کیا ہے. کیونکہ جتنا دور رہیں گے اتنی غلط فہمیاں رہیں گی. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات نوجوانوں تک پہنچ جائے. مکہ معظمہ، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیفہ، اس کے ہاتھ میں بھاری سامان ہے، وہ سامان لے کے جا رہی ہے. عمر زیادہ ہے، ضعیف ہے، اس پر سامان نہیں اٹھتا. توجہ چاہتا، بار بار اٹھاتی ہے، رکھ دیتی ہے، چند قدم چلتی ہے، پھر رکھ دیتی ہے، پھر چند قدم لے کے چلتی ہے، پھر رکھ دیتی ہے. رسول اکرم نے اس کو دیکھ لیا. نبی کریم تشریف لائے اور کہا اے معظمہ، اگر اجازت دے تو میں یہ سامان تیرے گھر تک پہنچا دوں، کیونکہ تجھے اسے اٹھانے میں زحمت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، عمر زیادہ ہے، سامان کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہی ہو. تو اس نے کہا بیٹا خدا تیرا بھلا کرے، اگر میرے گھر تک پہنچا دو تو اس سے اچھی کیا بات ہے. اب دیکھیے خدا یہ فارسی کا لفظ ہے، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اللہ کو نہیں مانتی تھی تو خدا بھلا کرے کیسے کہہ رہی ہے. بہت توجہ، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو خدا کے معنی کیا ہے دیکھ لیجئے گا، اور اللہ کے معنی کیا ہیں، دونوں میں فرق ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو کہا کہ بھی خدا تمہارا بھلا کرے. اب وہ خدا بت بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. جب سامان لے کے آئے نبی کریم تو کہنے لگے بی بی اب اجازت ہے کہ میں جاؤں. توجہ فرمائیے گا، میں عرض کر رہا ہوں کہ سنی شیعوں کے درمیان فاصلے کیوں ہیں؟ غلط فہمیوں کی بنیاد پر. جانتے نہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، خاکے ذہنوں میں بنا لیے ہیں کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، سنی ویسے ہوتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ اپنے تمام سننے والوں کی. کہا مجھے اجازت ہے کہ اب میں جاؤں، تمہارا سامان میں نے تمہارے گھر تک پہنچا دیا. کہا بیٹا تم نے بڑا احسان کیا، تم بڑے نیک نوجوان معلوم ہوتے ہو. میری حیثیت نہیں کہ میں تمہیں کچھ تحفہ دے سکوں، تم نے میری خدمت کی، تم میرا سامان اٹھا کے میرے گھر تک لائے، لیکن میں ایک دعا دینا چاہتی ہوں. توجہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دعا دینا چاہتی ہوں. نبی کریم نے کہا شکریہ آپ کا. کہ بیٹا خدا تمہیں سلامت رکھے اور تمہیں محمد کے سائے سے محفوظ رکھے. توجہ چاہتا ہوں، دعا دیکھیں آپ کہ خدا تمہیں سلامت رکھے اور تمہیں محمد کے سائے سے محفوظ رکھے. رسول خدا مسکرائے. کہ کیا کہا؟ کہ بیٹا تمہیں دعائیں دے رہی ہوں کہ تم سلامت رہو، خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو اور محمد کے سائے سے محفوظ رہو. تو حضور نے فرمایا محمد کون ہے؟ اس کے سائے سے کیوں محفوظ رہوں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم مکے میں ایک نوجوان ہے جو لوگوں کے دین خراب کرتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، جو لوگوں کے دین خراب کرتا ہے. لہٰذا میں تمہیں دعا دے رہی ہوں تاکہ تمہارا دین سلامت رہے، تمہارا دین محفوظ رہے، تم اس سے دور رہنا، اس کے سائے سے بچے رہنا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا اے معظمہ، اے بی بی، تم جس محمد سے دور رہنے کا
مجھے سبق سکھا رہی ہو، تم مجھے جس محمد کے سائے سے محفوظ رہنے کی دعائیں دے رہی ہو، میں ہی وہ محمد ہوں۔ بہت توجہ زانی محترم، بس جیسے ہی رسول نے کہا کہ میں ہی وہ محمد ہوں، بہت شرمندہ ہوئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے اچھے نوجوان ہو۔ ارے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم بڑے خراب انسان ہو، تم تو لوگوں کا دین خراب کر دیتے ہو، اگر تم ہی محمد ہو اور اتنے اچھے انسان ہو تو لاؤ تمہارا دین کون سا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ توجہ چارہ دانے محترم دیکھیں، آئیے فرش عذاب پہ بیٹھیے، سنیے اور جانیے کہ شیعت ہے کیا۔ تم نے دور سے سنا ہے کہ غدیر کیا ہے، قریب سے آگے دیکھو غدیر کیا ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، مسئلہ کیا تھا کہ اس عورت نے جو نظریہ قائم کیا دوسروں کے کہے پہ قائم کیا، کہ دوسروں نے کہہ رکھا تھا ایسے ہیں ویسے ہیں، تو خیال رکھیے میرے دوستوں نوجوانوں، یہ آپ سے نصیحتاً بھی کہہ رہا ہوں وصیتاً بھی کہہ رہا ہوں، کبھی دوسروں کی بنیاد پہ نظریہ قائم نہ کیجئے، جب تک خود قریب سے نہ دیکھ لیجئے، جب تک خود معاملات کو نہ سمجھ لیجئے۔ بھئی دوسروں کے کہے سے اکثر ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان فاصلے ہیں یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہیں۔ ارے قریب آگے دیکھو تو شیعت ہے کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ توجہ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالمی سطح پر کوئی ایسا نظریہ قائم نہ کیجئے جس کی وجہ سے شرمندگی ہو، خفت ہو۔ اب جو نظریات قائم کیے، کل میں نے کچھ ڈسکس کیے تھے کہ قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے انہیں صرف رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور امت نے کیا کہا؟ امت نے کہا یہ ہم جیسے بشر ہیں، امت نے کہا یہ امی ہیں، امت نے کہا ان پڑھ ہیں، امت نے کہا 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے، امت نے کہا پروردہ آغوش کفر ہیں، امت نے کہا لبن کافرہ ان کی غذا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی کافرہ کا دودھ پی کر پروان چڑھے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم آپ کے اس نظریے کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں کہ کافرہ کا دودھ پی کر پروان چڑھے، تو ہم کبھی بھی یہودیوں سے نگاہیں نہیں ملا سکتے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہودیوں سے نگاہیں ملا کے بات نہیں کر سکتے، اور جب یہودی بحث کرنے کے لیے آئیں گے وہ توریت لے کر نہیں آئیں گے، قرآن لے کر آئیں گے، قرآن کی آیتوں سے گفتگو کریں گے، اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو سب سے کمزور پہلو کیا ہے؟ سب سے کمزور پہلو ہے کہ ہم نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ نبی کریم کی پرورش دائی حلیمہ نے کی، دودھ حلیمہ دائی کا پیا، یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اب یہ روایت چاہے آپ کی کتابوں میں ہو اور چاہے ان کی کتابوں میں ہو، میں اسے صحیح نہیں مانتا۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی بھی کتاب میں روایت ہو، اس لیے کیونکہ میرے نبی کا فرمان موجود ہے کہ جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار سے اٹھا کے مار دو، اسے قبول نہ کرو، اسے ایکسیپٹ نہ کرو۔ تو یہ روایت خلاف قرآن جا رہی ہے۔ ابھی میں آیت سناؤں گا آپ کو، پہلے روایت سن لیجئے۔ روایت کا مقصد کیا تھا؟ یہ روایت جو وضع کی گئی ایک مخصوص کارخانے میں جہاں حدیثیں ڈھلتی تھی، توجہ چاہتا ہوں، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محمد مصطفیٰ کو بھی ویسا ہی ثابت کر دو جیسے وہ ہیں۔ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے؟
تو جو آخری وقت میں مسلمان ہوئے تھے ان کو ملانے کے لیے ایسی روایتیں وضع کی گئی کہ جس سے نبی کی عظمت وقار مجروح ہو۔ اب روایت کیا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی، خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ مکہ معظمہ میں پہاڑی پر ایک عورت ہے جو لکڑیاں چن رہی ہے۔ اب یہاں سے خود وہ روایت کرتی ہے عورت کہ میں لکڑیاں چن رہی تھی مکے کی پہاڑیوں پر، جو سوکھے درخت ہوتے ہیں ان کی لکڑیوں کو چن کر لا کر بیچتی تھی، اس کے ذریعے آذوقہ فراہم کرتی تھی۔ تو جیسے ہی میں لکڑیاں بین کر چلی وہاں سے تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ حلیمہ تم یہاں لکڑیاں بین رہی ہو، تم یہاں لکڑیاں چن رہی ہو؟ ارے وہاں سید المرسلین آ چکا ہے، جاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہے، رئیس قریش کے گھر میں جاؤ۔ اب روایت کو روک دیتا ہوں، بات آگے بعد میں ہوگی، پہلے ایک جملہ سنتے جائیے۔ یعنی اگر آپ کا جی چاہے تو لکڑی بیننے والی پر وحی آ جائے اور نہ ماننے پر آئیں تو اولیاء کو نہ مانے، اوصیاء کو نہ مانے، انبیاء کو نہ مانے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات ارشاد فرمائے۔ تو کہ جاؤ رئیس مکہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حلیمہ کہتی ہے بھئی ایک کتاب کا معاملہ ہو تو میں حوالہ دوں، ہزاروں کتابوں میں یہ روایت اسی انداز میں لکھی ہوئی ہے، میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، توجہ رہے۔ کیا کہ جاؤ انتظار ہے تمہارا۔ اب حلیمہ کہتی ہے کہ میں آئی رئیس قریش سردار بطھا حضرت عبد المطلب کے محل میں، ان کی حویلی میں، اور جب میں نے دستک دی تو میں نے دیکھا کہ مبارکباد دینے والوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لیکن اس ہجوم میں رئیس مکہ نے مجھے پکارا کہ حلیمہ تم آؤ آگے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حلیمہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی اور میں نے کہا سرکار آپ کو مبارک ہو، بہت بہت بچے کی آمد، بچہ کہاں ہے؟ میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہ بچہ حجرے میں ہے۔ اب سارا ہجوم کھڑا رہا صحن میں باہر، حلیمہ آئی اور آگے سیدھی بچے کے روم میں چلی گئی، بچے کے حجرے میں چلی گئی، بڑی وی آئی پی تھی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا کہ ایک لکڑی بیننے والی سیدھی آئی اور وہاں روم میں چلی گئی، حجرے میں چلی گئی، جہاں رسالت مآب ہیں، باقی سارے لوگ ابھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب روایت کے پورے منظر نامے پہ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں کس کس طرح سے روایت کو وضع کیا گیا، کیسے کیسے کہانیاں ڈھالی گئیں اور کیسے کیسے نکات پیدا کیے گئے اس میں۔ ابھی دیکھیں جس طرح سے شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے تو کبھی بھی خالی جال نہیں بچھاتا، یاد رکھیے گا، دانے پہلے ڈالتا ہے بعد میں جال بچھاتا ہے۔ اب دیکھیں دانہ ڈالا جا رہا ہے، یہاں سے دانہ ڈالنا شروع کیا۔ جیسے ہی حلیمہ حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا کہ حجرہ بقعۂ نور بنا ہوا ہے۔ اس نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور جیسے ہی بچے کو آغوش میں لیا کہنے لگی کہ اے رئیس قریش، اے سردار بطھا، یہ بچہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمانی مخلوق ہو، جیسے نہ جانے کتنی آسمانی مخلوقیں دیکھ چکی تھی۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا لکڑیاں بیننے والی ہے، اسٹیٹس دیکھیے پہلے آپ اور اس کی باتیں سنیے۔ اس کے بعد کہتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ پارچہ، یہ جو کپڑا ہے جس میں یہ بچہ لپٹا ہوا ہے، یہ کارخانہ قدرت سے بن کے آیا ہے۔ بھئی توجہ رہے، یہ دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شکار ہو جائیں کہ نبی کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ارے ہم علی والے ایسے نبی کی فضیلتیں نہیں مانتے، یہ باشعور لوگ ہیں۔ بہت توجہ زان محترم۔ تو اس کے بعد اب بچے کو لے لیا اور سردار قریش کا اے حلیمہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، آج سے تم اسے دودھ پلاؤ گی اور تم اس کی پرورش کرو گی۔ ارے جب نبی کریم پیدا ہوئے ہیں اس کے 6 مہینے بعد تک
آپ کی والدہ گرامی حضرت آمنہ زندہ رہی ہیں، تو کیا آمنہ کی زندگی میں حلیمہ کو دے دیں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، عقل کی کسوٹی میں پرکھیے روایتوں کو۔ اسلام دین عقل ہے، اسلام دین فکر ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لو روایتوں کو، اور جس کا جی چاہے جو روایت لکھ دے۔ ہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ روایت کوئی ایسی روایت نہیں کہ جو ایک جگہ لکھی گئی ہو، یہ بہت جگہ لکھی گئی اور کثرت سے لکھی گئی، اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ روایت ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں نہیں لکھی گئی ہے بھئی، جب بات ہوگی حق و انصاف کی بات ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں روایت لکھنے کے بعد روایت کو لکھا مگر نوٹ لگا دیا گیا کہ ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی۔ توجہ کہ روایت ہے تو ضرور، مگر عقل اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، عقل اسے قبول نہیں کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت اتنی کثرت سے کیسے آئی کتابوں میں؟ ایک فرضی روایت، ایک جھوٹی روایت، ایک کردار ایسا وضع کیا گیا کہ آج دیکھیے ہمارے برادران اہل سنت والجماعت میں حلیمہ نام لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے، سعادت سمجھی جاتی ہے اسلام کو رکھنا، جبکہ حقیقت واقعہ یہ کوئی ہے ہی نہیں حلیمہ، یہ ایک فرضی کردار ہے۔ پوری توجہ۔ تو پھر ایک فرضی کردار اتنا مشہور کیسے ہو گیا کہ لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگے، اور یہ روایت بڑی بڑی کتابوں میں کیسے آ گئی؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں، ابھی لکھنؤ سے جو آگرہ ہائی وے بنا ہے، آپ نے اس کے بارے میں اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ بہت فاسٹ گاڑیاں چلتی ہیں، 100 کے اوپر گاڑیوں کی سپیڈ ہوتی ہے، 120 110، کیونکہ وہ ہے ایسا، اتنا صاف ستھرا ہے کہ اس پہ لوگ خود بخود اسی سپیڈ پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایکسیڈنٹ یہاں ہو مثلا مستوآباد کی کسی سڑک پر، تو چوٹ اتنی نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں ٹریفک ہوتا ہے، اتنی سپیڈ میں گاڑی چلا نہیں سکتے آپ، توجہ نا۔ تو سپیڈ جتنی کم ہوگی اتنی چوٹیں بھی کم آئیں گے۔ لیکن جب ہائی سپیڈ پہ گاڑی چل رہی ہو 110 اور 120، اب اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو بچنے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ بھئی توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اور ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو 1 یا 2 گاڑیوں میں لگے گی چوٹ، جو آگے ہے یا پیچھے ہے، بس بیچ والی۔ لیکن جب ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گاڑیاں اسپیڈ میں جو چل رہی ہوتی ہیں، ایک ساتھ کئی گاڑیاں زد میں آتی ہیں۔ تو یہ بنی امیہ کے ہائی وے پر اتنی تیز دوڑائی گئی روایت کہ بڑے بڑے مصنفین ٹھوکر کھا گئے اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ایکسیڈنٹل روایت ہے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ فیصلہ ہی نہیں کر پائے، فیصلہ کرتے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بھئی گاڑی سنبھالنے کا وقت ملے گا تب سنبھالیں گے نا آپ، جب اتنی سپیڈ میں گاڑی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد کئی گاڑیاں لڑ جاتی ہیں۔ جب کئی گاڑیاں لڑ گئیں تو مکھی پہ مکھی بیٹھانے کی روایت ہوتی ہے۔ ان کا مرزا شفیق صاحب نے اس روایت کو لکھ دیا تو دوسرے نے بھی لکھ دیا کہ بھئی یہ صحیح آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، معلوم ہوا۔ پھر معلوم ہوا کہ فلاں صاحب نے لکھ دیا، ان کا وہ بھی پڑھے لکھے آدمی، انہیں نے لکھ دیا تو صحیح ہوگی، پھر انہیں نے لکھ دیا۔ اس طرح سے روایت چل نکلی، لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا اگر میں یہ دعوے کروں کہ حقیقت سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ دعوے بیکار ہیں جب تک دلیل نہ ہو۔ بھئی توجہ ہے نا؟ اب میں دلیل دوں گا قرآن سے کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، یہ فرضی روایت ہے، اس لیے کہ جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اب اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور میرا وہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ جب ہم عالمی سطح پر
مذہب کی بات کریں، جب ہم عالمی سطح پر اپنے مذہب کا انٹروڈکشن کرائیں، تعارف کرائیں، تو ہمیں دوسرے مذہب والے کے سامنے شرمندگی نہ ہو. توجہ ہے. تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یہودیوں پر کہ ہمیں یہودیوں سے شرمندگی نہ ہو. تو اب مجھے بتائیے، میں آیت پڑھ رہا ہوں اور یہ روایت آپ نے سن لی، اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو ہم یہودیوں سے کس طرح سے نگاہیں ملائیں گے؟ اس لیے کہ وہ توریت نہیں قرآن لے کے آ رہے ہیں. قرآن مجید کا 28واں سورہ، سورہ قصص، اور 28ویں سورے کی 12ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ پہلے ہی حرام قرار دے دیا تھا. میں توجہ چاہتا ہوں زان محترم. اے مسلمانوں، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ حلیمہ نے دودھ پلایا نبی کریم کو، پہلے یہ ثابت کرو مسلمان کب ہوئی؟ بھئی توجہ ہے نا؟ بھئی 40 برس کے بعد اعلان رسالت ہوا ہے تو مسلمان تو نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی تو کافرہ تھی، تو کافرہ نے پالا نبی کریم کو. تو اگر یہودی کہیں اے مسلمانوں کس بنیاد پر کہتے ہو کہ تمہارا نبی افضل المرسلین ہے، خبردار تمہیں کیا حق ہے کہ تم اپنے نبی کو افضل المرسلین کہو، اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے کافرہ کا دودھ نہیں پیا. تمہارا نبی کافرہ کا دودھ پی کر پروان چڑھا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بہت بڑی بات ہے. توجہ ہے. تو اب بتائیے مجھے یہودیوں کو کیا جواب دیجئے گا؟ اگر ہم بھی آپ کے اس نظریے کو مان لیں، حلیمہ والی روایت کو، تو کوئی جواب ہے؟ اور میں نے قرآن کی آیت بتائی، نشان بتایا، سورہ بتایا کہ جا کے پڑھ لیجئے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. توجہ، کہ ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. تو اگر یہودی کہیں کہ بھئی تم کس بنیاد پر کہتے ہو افضل المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، تمہارا نبی تو وہ ہے جو کافرہ کا دودھ پی کا پروان چڑھا، اور ہمارا نبی وہ ہے دودھ پینا تو بڑی بات ہے، کافرہ کے دودھ سے منہ تک نہیں لگایا. بھئی روایتوں میں یہی الفاظ ہیں کہ موسیٰ نے منہ تک نہیں لگایا. ایک کے بعد ایک دائیاں اپنی آگوش میں لیتی رہیں، مگر موسیٰ نہیں گئے کسی بھی دائی کی آگوش میں دودھ نہیں پیا. پوری توجہ چاہتا ہوں، جب دودھ نہیں پیا تو پھر کس کا دودھ پیا؟ اب اس مرحلے پہ ایک جملہ سن لیجئے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا یہ رحمت للعالمین ہے، قرآن نے کہا یہ رسول ہیں، اور امت نے کیا کہا ہے کہ امی ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں، انہیں ہذیان ہو جاتا ہے. پوری توجہ زان محترم. اور پروردہ آگوش کفر ہیں، لبن کافرہ غذائے رسالت ہے. دائیاں کھڑی ہوئی تھی لائن سے فرعون کے دربار میں. اس وقت ایک بچی 7 برس کی تھی جس کا نام تھا کلثوم، جو موسیٰ کی بہن تھی. موسیٰ کی بہن کلثوم، جب ماں نے بھائی کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا، تو یہاں سے کلثوم روایت کرتی ہیں، جناب کلثوم راوی ہیں موسیٰ کی بہن، کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ماں نے صندوق میں بند کر کے میرے بھائی کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا، ماں نے موجوں کے حوالے تو کر دیا مگر منہ پھیر کر رو رہی تھی. یہ مامتا ہے، دریا کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی ہیں کہ نہ جانے موجے میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کریں، بچہ ڈوب نہ جائے. دریا کی طرف ایک بار جو بچے کو اس کے سپرد کیا، پھر دیکھا ہی نہیں، اور رخ بدل کے روتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئی. اب کلثوم کہتی ہیں کہ جیسے ہی میری ماں روتی ہوئی گھر کی طرف گئی تو وہ ماں تھی، وہ مامتا تھی، وہ نہ برداشت کر سکی، مگر میں بہن تھی. دیکھیں میں بہن تھی، میں نے برداشت کیا اس کو.
اور میں نے دیکھا کہ میرا بھائی کہاں جاتا ہے، میں اس منظر کو دیکھوں گی۔ کہتی ہے بہتا ہوا صندوق فرعون کے محل کے قریب آ گیا۔ توجہ، اور اب جو فرعون کے محل کے قریب آیا تو فرعون اور آسیہ دونوں محل کے بالا خانے پہ کھڑے ہوئے نظارہ کر رہے تھے دریا کا۔ آسیہ نے کہا فرعون وہ دیکھو کچھ بہتا ہوا آ رہا ہے دریا میں۔ کہاں آسیہ؟ میں دیکھ رہا ہوں کوئی صندوق لگتا ہے، اور شاید یہ صندوق کی جو ساخت ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس میں خزانہ ہو۔ چلو آؤ چل کر اسے دیکھتے ہیں، اس میں ہے کیا؟ ممکن ہے کہ اس میں خزانہ ہو۔ پوری توجہ آخری آدمی تک۔ کون ہے یہ؟ فرعون، مصر کا بادشاہ، اور نہ صرف یہ کہ بادشاہ اعلان کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، انا الحق، میں تم سب کا پروردگار ہوں، اور اس سچائی کو تسلیم کر لو۔ تو اگر اجازت ہے تو عرض کروں کہ مصر والوں کا خدا خزانوں کی تلاش میں آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بھئی ایک طرف اعلان کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، دوسری طرف خزانوں کی تلاش۔ آ گیا نیچے، دریا کے کنارے دونوں آ گئے، آسیہ بھی اور فرعون بھی۔ اب فرعون روایت کی فکر ہے کہ بار بار صندوق کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور صندوق ہے کہ بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ موجیں جیسے ہی دریا کے قریب لاتی ہیں بالکل کنارے کی، اور فرعون ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، وہی موجیں واپس پیچھے ڈھکیل کے لے جاتی ہیں، اور 3 بار ناکام ہو گیا فرعون۔ تب آسیہ نے کہا ٹھہر جاؤ، اب ہم دیکھتے ہیں۔ توجہ رہے، اب فرعون کے بعد آسیہ نے آگے بڑھ کر پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، صندوق تیزی سے آسیہ کی طرف آیا۔ توجہ رہے، اب اگر اجازت دیں اہل زبان، اہل علم، اہل ادب حضرات یہاں موجود ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ادھر آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، ادھر صندوق تیزی سے آگے بڑھا، تو یہ صندوق آسیہ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ ایمان کی مقناطیسیت ہے، یہ ایمان کی کشش ہے جو ایمان کو ایمان کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور اب جیسے ہی صندوق کھولا، بچہ، فرعون کہتا ہے بہت خوبصورت بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے۔ آسیہ کہتی فرعون یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اس بچے کو ہم پروان چڑھائیں گے۔ فرعون کہتا ہے ہاں ہم اس بچے کو پروان چڑھائیں گے اور ایک اور کام کریں گے۔ آسیہ کہتی کیا ذل الہی؟ کہ لوگوں کو تو خبر نہیں ہے نا کہ یہ ہمیں دریا سے ملا ہے۔ پھر کہ دیکھو محل کے اندر چند خاص کنیزوں کی آمد ہے، اس علاقے میں جہاں آپ کا قیام ہے۔ بھئی بادشاہوں کے کیا ہوتا تھا، حرم میں ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا تھا، مخصوص لوگ ہوتے تھے، اور مخصوص لوگوں کی مخصوص مقامات تک رسائی ہوا کرتی تھی۔ ہم یہ خبر پھیلائیں گے شہر میں کہ یہ بچہ ہمارے محل میں پیدا ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بھئی فرعون کو اس بات کی ضرورت کیوں پڑی کہ بچہ محل میں پیدا ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بے اولاد تھا۔ اگر اجازت ہے تو ایک جملہ صرف کروں کہ مصر والوں کا بے اولاد خدا موسیٰ کے ذریعے صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ سب مل کے بولے بلند آواز سے۔ بھئی توجہ ہے تو لیجئے، اب جناب کلثوم روایت کرتی ہیں، پھر میں محل میں پہنچ گئی، اور جب میں محل میں پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ محل کے اندر جشن کا ماحول ہے، اور فرعون نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں دائی کی ضرورت ہے، بچے کو دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے کی ماں کے یہاں دودھ نہیں ہے۔ بھئی وہ ماں ہی نہیں ہے، توجہ ہے نا، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہ دودھ نہیں ہے، اس لیے دائی کی ضرورت ہے۔
اب دائی کی صورت پر جیسے یہ اعلان ہوا دائی چاہیے، وہاں ہزاروں دائیاں آ گئی، قطار لگ گئی، اس لیے کہ بادشاہ وقت کا معاملہ ہے، منہ مانگی رقم ملے گی۔ اب دائیاں کھڑی ہوئی قطار سے۔ اب یہاں سے لفظ سنیں کلثوم کی۔ کلثوم کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دائیوں کی قطار لمبی ہوتی جا رہی ہے اور میرے بھائی کو ایک دائی سے دوسری دائی کی آغوش میں منتقل کیا جا رہا ہے، مگر بھائی ہے کہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے۔ بھائی توجہ رہے، کہتی ہے کہ میں دوڑ کے گھر گئی اور میں نے کہا اماں اب چلو، وہ وقت آ گیا جب بھائی کو آپ کی ضرورت ہے۔ بھائی خاندان عصمت و طہارت کی بچی ہے، ایقان کی کس منزل پر ہے، جانتی ہے کہ میرا بھائی غیر کا دودھ نہیں پی سکتا۔ ماں کو دائی کی بھیڑ میں لا کے کھڑا کر دیا، ماں کو دائیوں کی بھیڑ میں لا کے کھڑا کر دیا، اور موسیٰ کی ماں دائیوں کی بھیڑ میں آگے کھڑی ہو گئی۔ اب بچہ ایک کے بعد ایک آگوش میں، کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے، آخرکار ماں تک پہنچے، اور جیسے ہی ماں کی آگوش میں پہنچے بچے نے دودھ پی لیا۔ ادھر ماں نے ردا میں چھپایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دودھ پینا شروع کیا، آسیہ نے کہا لگتا ہے تمہارا دودھ اس بچے نے پی لیا ہے۔ تو موسیٰ کی ماں نے خاموش اس کا جی پی لیا ہے، کہا ٹھیک ہے ہم آج سے تمہیں دائی رکھتے ہیں، دودھ پلانے کے لیے تم محل میں آؤ گی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یعنی موسیٰ کو موسیٰ ہو کر کے دودھ پلانے کے لیے ماں آئے گی۔ کافرہ دائی کا دودھ نہیں پیئیں گے تو جو فخر موسیٰ ہو وہ کافرہ کا دودھ پیے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب اس روایت کو یہاں روک رہا ہوں کیونکہ اس سے آگے کا حصہ میں حیدری حال میں پڑھ چکا ہوں، جو میں پڑھ چکتا ہوں دہراتا نہیں ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب میں بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ انصاف کے ساتھ بتائیے، ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیے کہ اگر ہم اس روایت کو مان لیں حلیمہ والی کو، تو ہم یہودیوں سے آنکھیں ملا سکتے ہیں؟ نہیں ملا سکتے۔ اور ایک یہودیوں کا قصہ نہیں ہے، میں کل پھر آیتیں سناؤں گا آپ کو، آپ عیسائیوں سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے ہیں، جو نظریے آپ نے قائم کر رکھے ہیں۔ آپ عیسائیوں کی تو بات جانے دیجئے، ہندوؤں سے نگاہیں نہیں ملا سکتے جو آپ نے نظریے قائم کر رکھے ہیں۔ میں وہ سب آیات انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے مجالس میں پیش کروں گا۔ آج کی حد تک گفتگو کو روک رہا ہوں یہیں پر کہ ہم یہودیوں سے نگاہیں نہیں ملا سکتے اگر وہ روایتیں مان لیں کہ جو آپ کے یہاں ہیں۔ ہم روایتیں نہیں مانتے، آیتیں مانتے ہیں۔ توجہ ہے نا کہ جہاں آیتیں ہوں تو روایتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روایت وہاں مانیں گے کہ جہاں آیت ہمارا سہارا نہ دے، اور آیت کوئی ایسا مرحلہ ہے ہی نہیں جہاں ہمارے سہارے کے لیے موجود نہ ہو۔ بھائی توجہ ہے نا، میں نے جب محرم کا شب پڑھا تھا یہاں پر کتاب و وارثان کتاب، تو میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ کہ جب کبھی اہل بیت کے فضائل پہ شک ہو تو مولوی ملاؤں کے پاس نہ جائیے، قرآن کے پاس جائیے، قرآن میں اس کا حل ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی مولوی ملاؤں کے پاس نہ جائیں تو پھر اہل بیت کے پاس ڈائریکٹ کیسے پہنچے؟ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں نا۔ بھئی توجہ ہے، تو میں مولوی ملا کا جب لفظ استعمال کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل سو ہیں، اہل حق نہیں ہیں، کیونکہ جب بات کی جائے گی ان لوگوں کی کہ جو ہمیں اہل بیت سے قریب کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں علماء، مراجع، توجہ ہے نا، تو ان کے لیے الگ سے احترام پیدا ہوتا ہے دل میں۔ لیکن جو علی کے فضائل پہ شک کرتے ہیں وہ نہ عالم ہو سکتا ہے نہ مرزا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ عیسائیوں سے آپ نگاہیں نہیں ملا سکتے اس بنیاد پر کہ جو عقائد آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں سے نگاہیں نہیں ملا سکتے آپ جو عقائد آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور دیگر اقوام نصارہ نجران سے آپ نگاہیں نہیں ملا سکتے کیونکہ جو عقائد آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں وہ نہایت ہی کمزور عقائد ہیں،
نہایت ہی کمزور عقائد ہیں، لہٰذا ان عقائد کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بس میں نے آج کی حد تک گفتگو ختم کی، اور آج کیونکہ بات روایتوں کی چل رہی تھی تو ایک روایت پر ہی میں اس کو تمام کر دوں گا، اور یہ روایت جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ ایک بادشاہ گزرا ہے بڑا ظالم، متوکل کے زمانے کی یہ روایت ہے۔ خدا کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کے جیسے دیگر بادشاہوں پر بھی جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیے ہیں۔ افتخار العلماء مولانا سعادت علی خان صاحب قبلہ نے کتاب لکھی مصائب الشیعہ، 6-7 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اور ان 6-7 جلدوں میں انہوں نے وہی مصائب اور وہی واقعات بیان کیے ہیں جو بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں شیعوں پہ ڈھائے گئے ہیں۔ تو متوکل کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں گا، اور دیکھیں کہ یہ جو عزاداری ہے ہم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ عزاداری ہم تک کیوں نہیں پہنچی؟ یہ عزا، یہ جذبہ محبت امام حسین، یہ ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ متوکل اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے اپنے مشیروں سے کہ مجھے وہ طریقہ بتاؤ کہ جس سے میں امام حسین کی زیارت پہ جانے والوں کو روک سکوں۔ زائرین ہیں کہ قطار در قطار روزہ امام حسین کی طرف جاتے ہیں، تو اسے کیسے روکا جائے؟ تو مصاحبین نے کہا اے متوکل تجھ سے پہلے والے بھی دیکھ چکے، کوئی روک نہ پایا انہیں، تم بھی روک نہ پاؤ گے۔ کہا نہیں میں روک کے دکھاؤں گا، وہ اور ہوں گے میں اور ہوں، کہ میں روکوں گا۔ کہ کیسے روکو گے؟ کہتا ہے کہ جو زائر امام کی زیارت کے لیے جائے گا اس پر ٹیکس لگا دو، جتنا زیارت کا خرچہ نہیں ہے اس سے زیادہ ٹیکس لگا دو، تاکہ آدمی گھبرا کے کہ بھئی نہیں جا پائیں گے، پیسہ ہی نہیں ہوگا اتنا تو کیسے جائے گا؟ تو کہا ٹھیک ایسا کر دیتے۔ اس نے اعلان کر دیا، متوکل نے اعلان کیا کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا اسے دوہرا ٹیکس دینا ہوگا۔ جیسے یہ اعلان کیا اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہو کل وہ ہمارے دربار میں آئے۔ دربار کے باہر اگلے دن ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ دیکھیں۔ نسیم بھائی آپ زیارتوں میں لے کے آتے ہیں، قافلہ سنیے گا۔ کیا کہا کہ ٹیکس ڈبل کر دیا جائے گا، اور لائن اتنی لمبی کہ جہاں تک نگاہ کام کر رہی تھی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس قطار میں سب سے آگے ایک ضعیف اور بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ متوکل کو پتہ لگا کہ ہمارے ٹیکس بڑھانے کے باوجود بھی زائرین کی تعداد میں کمی نہیں آئی ہے۔ مصاحبوں نے کہا کہ لمبی قطار لگی ہوئی ہے، اتنی لمبی قطار آج تک نہیں دیکھی ہم نے، جو سلسلہ ہے زائرین کی آمد و رفت کا، اور جو جتنی لمبی قطار ہے وہاں پر بہت لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ تو متوکل نے کہا جو شخص سب سے آگے کھڑا ہوا ہے پہلے اسے لے کر آؤ۔ توجہ رہے، جو شخص سب سے آگے ہے پہلے اسے لے کے آؤ۔ اب متوکل کو تو معلوم نہیں نا آگے کون ہے، وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، قطار باہر لگی ہوئی ہے۔ جو آگے تھا اسے لایا گیا، وہ ایک بوڑھی عورت تھی ضعیفہ۔ وہ آگے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اے بوڑھی عورت تو کون ہے؟ کہا میں حسین کی چاہنے والی۔ توجہ رہے گا، میں حسین کی چاہنے والی۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا میں زیارت پہ جاؤں گی، سنا ہے کہ تو نے زیارت سستی کر دی ہے۔ اللہ جانے کون کون سب جگہ سنوگا۔ توجہ، کہ سنا ہے تو نے زیارت سستی کر دی ہے۔ اب متوکل حیرت سے دیکھتا ہے، سستی؟ ارے ہم نے تو ٹیکس بڑھا دیا ہے، 2 گنا کر دیا، زیادہ کر دیا ہے، تمہیں کسی نے غلط خبر دی ہے؟ کہ نہیں ہمارے حساب سے اب بھی سستی ہے، کہ ہمارے حساب سے اب بھی سستی ہے۔ کہ تیرے پاس اتنا پیسہ ہے؟ دیکھا بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک غریب عورت۔ متوکل نے سوچا اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں ہوگا
کہ زیارت کا پیسہ بھی، اس کے بعد ڈبل ٹیکس بھی دے گے؟ کہ تیرے پاس اتنا پیسہ ہے؟ اس نے کہا متوکل کیسی باتیں کرتا ہے؟ اس نے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو اٹھایا اور گانٹھ میں بندھی ہوئی رقم کو کھولا اور کھولنے کے بعد تخت پہ ڈال دیا کہ یہ لے، یہ تیرا ٹیکس ہے، اور دوسرا پھر دوپٹے کا آنچل ادھر اٹھایا اور اس میں سے رقم نکالی، یہ میرے جانے کا خرچہ ہے۔ توجہ عزیزان محترم، جیسے اس نے اتنی رقم اس کے پاس دیکھی، کہا تیرے پاس اتنی رقم آئی کیسے؟ تو دیکھنے سے غریب رکھتی ہے۔ کہ یہ رقم میری نہیں ہے، نہ میرے پاس آئی ہے، نہ میں جمع کر سکتی ہوں، میں نے حسین کی زیارت کی نیت کی، جہاں جانا تھا اس نے بھیج دیا۔ توجہ رہے۔ اچھا، اب متوکل کو غصہ آیا، پسینے پسینے ہو گیا، کیونکہ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ فیل ہو گیا کہ جب پہلی عورت لے آئی ٹیکس، جو غریب ہے، تو جو باہر قطار لگی ہوئی ہے وہ بھی لے آئیں گے سب۔ اچھا، اس کا مقصد ٹیکس لینا نہیں ہے، اس کا مقصد روکنا زیارت سے۔ گھبرا کے کہتا ہے ضعیفہ اچھا آج تم جاؤ، کل تم سے بات کریں گے، یہ اٹھاؤ اپنا پیسہ اور واپس جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل بات کر لیں گے۔ توجہ، اس نے پیسے اٹھائے اور واپس چلی گئی۔ اب اس نے مشیروں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے ٹیکس 2 گنا کر دیا، تب بھی لوگ نہیں رکے، اتنی بھیڑ۔ تو ایک مشیر نے کہا ذل الہی، ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی روک نہیں پائے گا حسین کی زیارت سے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں روک کے دکھاؤں گا۔ ضدی بادشاہ، کہا میں روک کے دکھاؤں گا۔ کہا ذل الہی اب کیا کرو گے؟ کہا میں اعلان کر دوں گا، آج سے اعلان کر دو کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹا کے جائے گا۔ اسی روایت کو مجلس تمام کر دوں گا کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹا کے جائے گا۔ یہ اعلان ہو گیا شہر میں کہ جسے جانا ہے وہ ہاتھ کٹا کے جائے گا، اور جو جانا چاہتا ہے صبح بادشاہ کے محل میں پہنچ جائے۔ اب جو صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد سے لوگ آنا شروع ہوئے، جتنی قطار کل تھی اس سے لمبی قطار آج ہے۔ لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آج پھر اس قطار میں سب سے آگے وہی بوڑھی عورت کھڑی ہے جو کل آئی تھی۔ آگے کسی نے بتایا متوکل تو نے کیا اعلان کرایا ہے؟ تو کہتا تھا کہ کوئی محل کے سامنے نظر نہیں آئے گا، دیکھ جا کر کل سے زیادہ مجمع آج ہے، تعدد نظر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا بلاؤ پہلے آدمی کو جو سب سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو سب سے آگے آدمی کھڑا ہوا ہے اسے بلایا گیا، تو متوکل کو نہیں پتا تھا، پھر وہی ضعیفہ آگے کھڑی تھی کیونکہ سب سے پہلے آگے بیٹھ گئی تھی۔ اب جو وہ داخلی دربار میں تو اپنا ہاتھ سر پہ رکھی ہوئی تھی، سر پہ ہاتھ رکھ کے آ گئی اندر۔ متوکل کہتا ہے ضعیفہ تجھے معلوم ہے ہم نے زیارت کے لیے کیا شرط رکھی ہے؟ کہاں متوکل، میں نے سنا ہے کہ تو نے زیارت مفت کر دی ہے۔ اللہ جانے کون کون اس جملے کو سمجھے گا۔ کہ میں نے سنا ہے تو نے زیارت مفت کر دی ہے۔ کہ کس نے کہا؟ کہ تمہارے اعلان کرنے والوں نے کہا کہ زیارت مفت ہو گئی۔ کہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم نے کہا ہے جو زیارت حسین کے لیے جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو کہ جبھی تو میں نے کہا ہے کہ تم نے مفت کر دی ہے۔ کہا اچھا تو کیا تم ہاتھ کٹاؤ گی؟ کہاں میں اپنا ہاتھ کٹاؤں گی۔ اب متوکل کہتا ہے اچھا یہ بتائیے ہاتھ سر پہ رکھ کے کیوں آئی ہے؟ عزادارو سنو گے جملہ، کہ یہ ہاتھ سر پہ رکھ کے کیوں آئی ہو؟ کہا کہ یہ ہاتھ اس لیے سر پہ رکھ کے آئی کہ یہ ہاتھ حسین کا ہو گیا۔ جو چیز ہم حسین سے منسوب کر دیتے اسے بلندی پہ رکھتے۔
متوکل کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد آگے بڑھا، تلوار چلائی اور اس ضعیفہ کا ایک ہاتھ منقطع کر دیا۔ جیسے ہی ہاتھ منقطع کیا، وہ ضعیفہ کہتی ہے اے متوکل اب جاؤں کربلا کو، اب جاؤں زیارت حسین کے لیے؟ متوکل کہتا ہے اپنے مصاحبین سے کہ ایک ہاتھ کٹانے کے بعد بھی اس کا حوصلہ کمزور نہیں پڑا، اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو۔ جلاد نے پھر تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ضعیفہ پھر کہتی ہے متوکل اب جاؤں کربلا، اب اجازت ہے؟ متوکل کہتا ہے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اس کے بعد بھی کربلا جانے کی بات کرتی ہے، کہ اس کا پاؤں بھی کاٹ دو۔ عزاداروں پاؤں بھی کاٹ دیا گیا۔ اب ایک پاؤں پہ کھڑی ہوئی ضعیفہ کہتی ہے کہ اے متوکل اب اجازت ہے کہ کربلا جاؤں؟ متوکل کہتا ہے کمال کے حسین کے چاہنے والے ہیں، ہاتھ کاٹ دیے کربلا جاؤں، پاؤں کاٹ دیا کربلا جاؤں، کہ اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو۔ اب دوسرے پاؤں پہ تلوار چلی اور بوڑھی عورت گر گئی۔ گرنے کے بعد کہتی ہے متوکل اب تو اجازت ہے کہ کربلا جاؤں؟ متوکل اب تو اجازت ہے کہ کربلا جاؤں؟ متوکل کہتا ہے جلادوں سے کہ اسے اٹھاؤ اور اٹھا کے دروازے کے باہر پھینک کے آؤ۔ جو دروازے کے باہر حسین کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ دیکھیں کہ جو حسین کا نام لے گا، جو حسین کی زیارت کی بات کرے گا، اس کا حشر متوکل کیا کرتا ہے، تاکہ کوئی اور زیارت حسین کا ارادہ نہ کر سکے، کوئی قصد نہ کر سکے۔ جلادوں نے اس ضعیفہ کو اٹھایا اور جیسے ہی محل کے باہر پھینکنا چاہتے تھے، راوی کہتا ہے کہ گھوڑے سوار ایک گھوڑا سوار آیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اس ضعیفہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس نے متوکل سے کہا ہے متوکل تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے میرے پاؤں کاٹ دیے، پہلے مجھے خود جانا پڑتا، اب وہ خود لینے کے لیے آگئے، اب وہ خود لینے کے لیے آگئے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس طرح اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں حسین۔ روایت کے فکرے میں آخری جملہ مجلس تمام کہ کربلا کے میدان میں جب امام نے وصیتیں کی تھی بنی اسد سے، تو کہا تھا میرے شیعوں سے کہنا کہ تمہیں کربلا کے میدان میں تمہارے امام نے بہت یاد کیا تھا، تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا تھا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، تمہارا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ